سورہ روم جو ہے اس میں جو باتیں شروع کی 3-4 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہسٹری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں بیان کر دی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہسٹری میں مجھے زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن جب اس صورت پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رومن امپائر کا بیان دے رہے ہیں, تو پھر مجھے انٹرسٹ ہو گیا کہ اس ہسٹری کو جانوں کہ آخر یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا, اس کا مقصد کیا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ میں ٹرائی کرتا ہوں مختصر میں تاکہ پوری ہسٹری کے بجائے مین فیچرز کو بیان کروں. وہ یہ ہے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس وقت سورہ روم جس وقت نازل ہوا وہ یہ تھا کہ بیزنٹائن اینڈ سیسن امپائر جو تھے یہ 600 AD میں بالکل ایسے ہی 2 فورسز تھے جیسے ایسٹ اینڈ ویسٹ کا, جیسے ہماری زندگی میں آپ نے دیکھا کہ رشیا اور امریکہ کا 2 کیمپ تھے, اسی طرح یہ کیمپ اس زمانے میں بھی تھے. اور یہ جو کیمپ سیسنیڈ یعنی ایرانی سلطنت تھی, یہ آگ کی پوجا کرتی تھی, اور یہ ان کا ایک گڑھ تھا, ایک جگہ تھی جہاں پر آگ جو ہے ہمیشہ جلتی رہتی تھی برسوں سے. ابھی ہم اس کا اور جگہ بتائیں گے انشاءاللہ. اور لیفٹ سائڈ پہ یعنی ایسٹ میں ویسٹ میں بیزنٹائن رومن امپائر تھی. یہ تمام جو آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے یہ تمام جو ہے آپ کا بیزنٹائن ایسٹرن کیا نام ہے پارٹ تھا, اور یہ جو تھا یہ جو یلو ہے یہ ایران تھا. ایران کا پرشین امپائر سیسنیٹ امپائر کہلاتا تھا. اور یہ آپس میں اکثر لڑائیاں ان کی رہتی تھیں. کبھی ان کا ہاتھ سیسنیٹ یعنی ایرانیوں کا ہاتھ بھاری ہوتا تو ادھر پش کر دیتے تھے رومن امپائر کو, کبھی رومن امپائر کا ہاتھ بھاری ہوتا تو وہ ایران کو اس میں پش کر دیتے. تو یہ آپ نے ٹگ و وار چلتی رہتی تھی کسی نہ کسی وجہ سے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس وقت یہ 602 کا واقعہ ہے جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 32 سال کے تھے, ابھی نبوت نہیں آئی تھی. تو بیزنٹائن امپائر کے جو حکومت تھی یعنی رومن امپائر کے اندر ایک بغاوت ہو گئی. اسی کے اندر سے ایک آدمی جس کا نام فوکاس تھا اس نے اس کے امپرر مارس کو قتل کر دیا. نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے تختے بھی بیٹھ گیا, اور اس کے 5 بچوں کو اس کے سامنے قتل کر کے جو آج کل استنبول کہلاتا ہے وہاں پر اس کے سڑکوں پہ ان کو لٹکا دیا. تو اس کے بعد اس کی بیوی کو اور اس کے 3 ڈاٹرز کو بھی پکڑ کر اس کو قتل کر کے ان کو لٹکا دیا اور حکومت پر برجمان ہو گیا یعنی بیٹھ گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ اس واقعے سے جو ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز, اس کو ایک بہانہ مل گیا کہ سیسنیٹ کنگ جو ایران کا تھا یہ گڈ مورل ایکسکیوز مل گیا اس کو بیزنٹائن پہ حملہ کرنے کا, کیونکہ مارس جو تھا وہ اس کا ہیلپر تھا, بینیفیکٹر تھا, اور اس کو وہ گاڈ فادر کہتا تھا, یعنی اس کو اتنا اس کی عزت کرتا تھا. تو اس کو اس ایک بہانے سے اس نے سوچا کہ یہ اس پر حملہ کیا ہے. دیرفور ہی ڈکلیئر کہ اس کا بدلہ لے گا. اس نے کہا کہ اس گاڈ فادر کا اس کو بدلہ لینا اور اس کے بچوں کو جو اس نے اس کو قتل کیا اس پر. سو ہی اسٹارٹیڈ وار اگینسٹ بیزنٹائن. 603 میں اس نے وار شروع کی, اور تھوڑے ہی دنوں میں فوکاس کی آرمی کو وہ لوٹتا ہوا یعنی مارتا ہوا آگے چلا گیا. یعنی اب جو آج کل ایڈیسا یا ماڈرن عرفہ ہے ان ایشیا مائنر میں, یعنی آج کل جو ٹرکی کا ایریا ہے اس طرف یہاں پر آ گیا, اور ایلیپو اور اینٹیوک میں سیریا کے ایریا میں آج کل جو ہے یہ جو ایریا ہے اس کو قبضہ کر لیا. گویا کہ وہ ویسٹ کی طرف وہ پش کرتا ہوا آرمی کو آگے بڑھنے لگا. تو جب بیزنٹائن کے یعنی حکومت کے منسٹر جو تھے انہوں نے دیکھا کہ فوکاس جو ہے یعنی ایران کا بادشاہ اس کو فوجیوں کو مارتا ہوا چلا جا رہا ہے, تو افریقن گورنر سے ہیلپ لے کر انہوں نے ہیراکلیوس کو, جسے ہم لوگ ہرکولس کہتے ہیں اردو میں, ہیراکلیوس جو ہے اس کو کنسٹنٹینوپل یعنی آج کل جو استنبول ہے وہاں بھیجا اس کو فلیٹ کے ساتھ. اور اس نے دیکھا کہ فوکاس جو ہے امیڈیٹلی اس نے ڈپوز کیا یعنی اس کو ہرا دیا اور اس کو ہٹا کر کے خود ایمپرر بن گیا. He treated Phocas as he had treated Maris. نے اس کا بھی حشر وہی کیا اس نے مارس کا, اس نے جس طرح سے اس کے قتل کیا تھا بیٹوں کو, تو اس کو بھی انہوں نے اس کا بدلہ لے لیا. تو یہ ہوا, اس میں 8 سال لگے. یعنی this happened in 610 AD, the year the holy prophet was appointed as prophet. اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. تو یہ واقعہ یہاں پر 610 تک کا ہے. لیکن آگے کیا ہوتا ہے کہ خسرو کو جو مورل ایکسکیوز ملا تھا کہ اس نے میرے
گاڈ فادر کو مار دیا اور اس کے بچوں کو قتل کر دیا. تو اس طرح اس نے جنگ شروع کی تھی. تو خسرو پرویز جو تھا اس نے جو جنگ شروع کی تھی اس کا تو کوئی اب وہ نہیں تھا, یعنی اس کو تو قتل کر دیا گیا, اس کو ہٹ گیا, تو اب کوئی مورل ایکسکیوز نہیں تھا, اس کو رک جانا چاہیے تھا. لیکن اگر اس کا آبجیکٹ یہی ہوتا تو وہ رک جاتا, تو اس کو وہ آگے بڑھنے کے بجائے اور فوج کو روک دیتا اور آگے بڑھتا نہیں. لیکن ہوا یہ کہ ہی کنٹینیوڈ دس وار اور گیو اٹ کلر آف اے کروسیڈ. یعنی اب ہوا کیا ہے کہ اس نے اس کو مذہبی رنگ دے دیا. اس نے کہا یہ زورسٹین اور کرسچینٹی کے درمیان لڑائی ہے. یعنی اب دیکھو اس نے بجائے اس کے کہ وہ رک جاتا, اس نے مذہبی رنگ دے دیا, اور اس پر اس کو ہیراکلائس جو ہے اس کو روک نہیں سکا. اور اس کو اتنی طاقت تھی کہ وہ ایسٹ کی طرف فرام ایسٹ سے تھرون پر اس کو قبضہ کرنے کے لیے آکوپیشن آف انٹیاک, یعنی جو بیزنٹائن کی سٹی تھی اس کو بھی اس نے قبضہ کر لیا. میں ابھی آپ کو نقشے میں بتاتا ہوں. آفٹر دس ڈمسکس فیل ان 613 میں ڈمسکس کو فتح کر لیا, اور اس کے بعد ایران جو ہے جیروسلم تک آ گئے. اب یہاں جیروسلم جو تھی وہ تو سینٹرل پیس تھا کرسچینٹی کا, کیونکہ وہاں پر سلیب رکھا ہوا تھا, ان کا جو مقدس مقام تھا وہاں پر اس نے جا کے اس کے سلیب کو لے لیا, اور لے کر کے وہ وہاں سے بھاگ گیا. اور دیکھیے یہ میں نے بتایا صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ کس طرح سے اس نے یہاں سے اٹیک کیا, اور یہاں آ کے یہ جیروسلم پر اٹیک کر کے یہ سارا ایریا جو کہ بیزنٹائن کا ہے, یہ یلو جو ہے ایرانی ہے, یہ رومن امپائر ہے. اس میں یہاں پر اس نے یہ ساری ایکسرسائز کر کے اپنی فوجیں قبضہ کر لیا. اور ہوا یہ کہ اس نے وہاں سے جو یہ تھا ایران نے اس کو جیروسلم کو فتح کر لیا. تو اس کے بعد یہ جب جیروسلم اس کے ہاتھ میں آ گیا تو کرسچنوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی, اور 90,000 کرسچن کو اس نے قتل کیا اس جگہ. اور جو ہے ہولی سپلچر تھا, یعنی اس کا جو کراس تھا وہ اس نے ڈیسیکریٹ کیا, اور اوریجنل کراس جو کہ کرسچن سمجھتے تھے کہ جس میں جیسس کو پھانسی دی گئی تھی, اس کو لے کر وہ وہاں سے بھی چلا گیا, یعنی اس کو وہاں سے نکال دیا, مدین لے گیا. تو چیف جو زکریا وہاں پر جو کرسچن چیف تھا اس کو بھی اس نے قیدی بنا لیا, اور سارے چرچز جو اس کے سٹی میں تھے وہ سب کو برباد کر دیا, ختم کر دیا. اور اب اس کا جو سینہ فخر سے اور بھی پھول گیا, یعنی اب وہ مغرور ہو گیا, اور اتنا مغرور ہو گیا کہ اس سے آپ کو اس لیٹر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پرویز اس کو کیا لکھتا ہے. ہیراکلائس کو جیروسلم میں لکھتا ہے, from Khusro, the greatest of all gods, the master of the whole world, to Heraclius, his most wretched and most stupid servant. آگے لکھتا ہے, you say that you have trust in your Lord. Why did not then your Lord save Jerusalem from me? Within a year after this victory, Iranian army overran Jordan, Palestine, and whole of the Sinai Peninsula and reached the frontier of Egypt. یعنی مصر تک یہ دیکھیے یہ سارا ایریا جو ہے ایجپٹ ہے, اور یہ سارا ایریا یہاں سے اگر ایک لائن کھینچیں تو یہ سیسنیٹ تھے ایرانین جو ہے, یہ تمام ان کا جو ہے بیزنٹائن یعنی رومن امپائر کو اس نے لے لیا. اور یہ دیکھیے یہاں پر قسطنطنیہ ہے جسے ہم لوگ استنبول کہتے ہیں, اس کے قریب میں پہنچ گیا, یعنی دارالحکومت کے قریب پہنچنا بہت بڑی بات ہے. ان دوز ڈیز ان دوز ڈیز کیا ہو رہا تھا کہ ایک اور کنفلکٹ جو تھی وہ ہسٹوریکل کنفلکٹ ہونے والی تھی, وہ مکہ میں چل رہی تھی. وہ کیا ہو رہا تھا, وہ یہ کہ بلیورز ان ون گاڈ, جو اللہ کو ایک مانتے ہیں وحدانیت کو, وہ انڈر دا لیڈرشپ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم were fighting for their existence against the followers of shirk under the command of chief of Quraysh. And the conflict had reached such a stage that in 1615 a substantial number of Muslims had to leave their homes and take the refuge with the Christian kingdom of Habash, which was an ally of Byzantine Empire. یعنی وہ ان کی جو آپ نے ابھی اس میں عنکبوت میں سنا ہوگا کہ وہ زمانے میں یہ ہوا تھا کہ اتنا ظلم ہوا تھا مسلمانوں کو کہ حبش کی طرف وہ مائگریٹ کر رہے تھے. تو اسی زمانے کی یہ بات ہے کہ in those days the Sassanid victories, اب یہ ایرانی جو فتح پا رہے تھے against Byzantine Roman Empire, the talk of the town تھا, یعنی ہر کوئی یہ بات کرتا تھا کہ دیکھو مکے میں جو پیگن ہیں مشرک ہیں وہ بہت ہیپی تھے, کیونکہ وہ مسلم کو ٹانٹ کرتے تھے, اس لیے کہ وہ کہتے تھے look, fire worshipper of Iran are winning victories and Christian believers in revelation and prophethood are being routed everywhere. یعنی ان کا
جو نبیوں کو مانتے ہیں کتاب جن کے پاس ہے وہ تو شکست کھا رہے ہیں، اور جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں وہ تو فتح پا رہے ہیں. تو گویا ہم جو آپ کہتے ہیں کہ بتوں کو ماننے والے نہیں خراب ہوتے ہیں، یہ تو فتح تو ان کو ہو رہی ہے. لائک وائز بھی اسی طرح ہم تم کو آئیڈل ورشپر آف عربیہ ول ایکسٹرمینیٹ یو اینڈ یور ریلیجن، یہ کہہ کے وہ بہت مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا. جو مشرک تھے وہ ہم کو تنگ کرتے تھے. تو اس وقت یہ حالت تھی. اس وقت یہ آیت جو ہے یہ سورہ روم نازل ہوئی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کیا فرمایا گیا ہے. کہا کہ الف لام میم the Roman have been overcome in the neighboring land فی غلبۃ الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. یعنی the Roman have been overcome in the neighboring land and within few years after their defeat they shall be victorious. Allah is the authority before and as well as afterward, and it will be the day when the believers will rejoice in the victory granted by Allah. یہ جب آیت آئی تو آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہے کہ مسلمانوں کو مارا دھگڑا جا رہا ہے، ان کو پش کیا جا رہا ہے، وہ ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے خاندانوں پر حملے ہو رہے ہیں، بیوی بچوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور ان کو حبش کی طرف مائگریٹ کرنے کا تک نوبت آ گئی ہے. اٹ کنٹین ناٹ اونلی ون، مگر اس آیت میں جو یہ آئی ہے اس کے اندر دو پریڈکشن ہیں. تو ایک تو یہ کہ رومن شیل بی وکٹوریس، ایک تو یہ جہاں کہ وہ بھی ان کی حالت یہ ہے کہ اب ان کے دارالسلطنت تک ان کے فوجی یعنی ایرانی آ گئے اور ان کے فتح پہ فتح ہو رہی ہے، اور یہاں پر مشرکین جو ہیں مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ مسلم جو ہے وہ ول ون وکٹری ایٹ دا سیم ٹائم. یعنی اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ رومن کو بھی فتح ہوگی، اور انہی دنوں مسلم بھی خوشخبری سن کے خوش ہوں گے. اب یہ دیکھیے یہ آیت آتی ہے 5 میں. Apparently there was not a remote chance of fulfillment of either prediction in next few years. کسی کو بھی خواب میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ بات جو آ رہی ہے یہ ہوگی. تو یہ سن کے اور بھی مذاق اڑاتے تھے. تو on the one hand there was a handful of the Muslims who were being beaten and tortured in Mecca, and even till 8 years after this prediction 8 سال ہو گئے تھے اس پریڈکشن کو، اور کوئی ایسی علامت نہیں نظر آ رہی تھی کہ مشرکوں کی شکست ہوگی اور ایرانی جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے یا رومن امپائر جیت جائے گی. ایسی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی. and no chance of their victory and dominion. ہوتا کیا ہے کہ on the other hand Romans were being losing more and more ground every other day. اب 619 میں the whole Egypt has passed into Sassanidine. ایرانی جو ہیں پورا ایجپٹ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد they captured the Chalcedon جو کہ آج کل کیڈیکوئی کہلاتا ہے، جسٹ اپوزٹ کنسٹانٹینوپل. یعنی استنبول کے، دیکھیے یہ نقشے میں بتاتا ہوں میں، یہ ہے کیڈیکوئی، یہاں تک آ گئے وہ. اور یہ استنبول جس کا آج کل استنبول کہتے ہیں وہ قسطنطنیہ تھا اس زمانے میں. اب ویری کلوز ٹو دا دارالسلطنت which is like a fall of the whole Roman Empire. تو یہ جو حالت تھی اس وقت. اور the emperor said اس وقت اس نے ایک انواع خسرو کو ایک پیغام بھیجا آدمیوں کے ساتھ، praying that he was ready to have peace on any term, but he replied. اب اس نے کیا جواب دیا؟ I shall not give protection to the emperor until he is brought in chain before me and gives up obedience to his crucified God and adopts submission to the fire God. یہ وہ اس نے اس کو جواب دیا. At last the emperor اس کو اتنا impressed become so depressed by defeat that he decided to leave Constantinople یعنی استنبول کو چھوڑ کر شفٹ ٹو کارتھیج یعنی ماڈرن تونس جو ہے، ٹونیشیا جسے آپ کہتے ہیں بالکل ویسٹ میں نارتھ آف افریقہ، وہاں چلا گیا. ان شارٹ کیا ہوا کہ اب یہاں پر دیکھیے ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی ہے. یہ 1776 کی بات ہے، اور یہ گبن جو ہے یہ بہت ہی آنرڈ ہسٹری رائٹر ہے. اس نے 6 ناولز کی ہسٹری لکھی ہے 6 والیوم میں، اور بہت بڑی کتابیں ہیں یہ. ان شارٹ یہ وہ لکھتا ہے اس زمانے میں. ان شارٹ ایز دا برٹش ہسٹورین گبن سیز even 7 to 8 years after this prediction of the Quran, the conditions were such that no one could even imagine that the Byzantine Empire would ever gain an upper hand over Iran. Not to speak of gaining domination, no one could hope that
the empire under the circumstances would even survive. यानी रोमन एम्पायर तो कम्प्लीटली खत्म होने के किनारे पे आ गई है, तो अब वो ये आ रहा है, कुरान की आयतें आ रही हैं, तो ये गिबन लिखता है कि ये तो दूर दूर तक भी नहीं मालूम होता कि ये आयत की जो प्रेडिक्शन है सही होंगी। लेकिन देखिए इस आयत को देखते हुए आगे वो यानी हिस्ट्री तो पीछे की है ना, तो उसमें इसने लिखा है कि किस तरह से हुआ ये काम, तमाम डिसाइसिव जो फैसला हुआ। लेकिन ये मैं इस किताब की तलाश में मैं जो कई साल हो गए इस बात को अब निकला कि ये डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर वॉल्यूम 2 पेज 788 पे मैं पढ़ना चाहता था खुद ही कि लिखा कहाँ है, देखा जाए। आप यकीन कीजिए करीब की लाइब्रेरी, दूर की लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी, मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन ये पेज 788 जो है मिसिंग होता है। तो मैंने मालूम किया कि क्या वजह है कि ओरिजिनल चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने जो लाइब्रेरियन जिनकी इल्म होता है थोड़ा बहुत, उन्होंने कहा कि बात यह है कि जब ये दोबारा प्रिंट होती हैं तो उसको ये लिख देते हैं कि दिस इज एडिटेड प्रिंट। एडिटेड प्रिंट का मतलब है कि अब उन्होंने एडिट कर दिया है, वो यानी कमोबेश कर दिया है, निकाल दिया, रख दिया वगैरह। इस प्रिडिक्शन को निकालने का मकसद क्या है? सिवाय इसके कि एक इंप्रेशन दिया जाए कि कुरान की एक आयत जो इतनी बड़ी अहमियत रखती है, दो बड़ी एम्पायर के यानी रोमन एम्पायर एंड सैसनिड एम्पायर की बहुत बड़ी प्रिडिक्शन को दे रही हैं और इस्लाम के बारे में बता रही हैं कि कितना बड़ा चेंज आने वाला है, डिसाइसिव होने वाला है, उसको उन्होंने उस पार्ट से निकाल दिया ताकि लोगों को ना मालूम हो कि गिबन ने क्या लिखा था इस आयत के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे मैंने बहुत तलाश करने के बावजूद मुझे नहीं मिला। आजकल भी मैं कल रात को भी देख रहा था, ये सब डाउनलोड कर सकते हैं आप, इनके 6 वॉल्यूम्स। ये बिलीव मी ये सो एग्जॉस्टिव स्टेटमेंट है इसका डिक्लाइन एंड फॉल का रोमन एम्पायर के, कि इट्स वर्थ रीडिंग बट इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने खुद पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने कोशिश की है पढ़ने की तो बहुत इंटरेस्टिंग ये लगता है, और इसको मैंने यहाँ पर इसलिए आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि मॉडर्न लाइब्रेरी में। अच्छा, ये यकीनन ये मुफस्सिर जब लिख रहे होंगे तो उनको अवेलेबल होगी या उनके पास कोई पुरानी कापी होगी जिससे उन्होंने लिखा है, लेकिन ये पेज आपको नहीं मिलेगा 788 क्योंकि उन्होंने एडिट कर दिया है। आगे चलते हैं। When these verses of Quran were sent down, the disbelievers of Mecca made great fun of them and obey. अच्छा, अब यहाँ तो जाहिर है 8 साल गुजर चुके हैं और सब मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कब होगा मियाँ, तुम्हारी तो प्रिडिक्शन होके कई साल हो गए, ये तो तुम यानी जाहिर है, और उनको मौका मिला कहने का कि कुरान झूठ है वगैरह, नाउज़ुबिल्लाह। तो उबे करके एक आदमी था, उबे बिन खलाफ, उसने हजरत अबू बकर से बात करते हुए कहा कि अगर ये पैशन कोई सही हो गई तो मैं तुम्हें 10 ऊँटें दूंगा, और वरना विद इन 3 इयर्स अगर हो गए, जब ये आयत उतरी थी उस पर 3 साल में अगर हो गए तो ये हम तुमको 10 ऊँटें देंगे। तो ऊँट यानी एक तरह की शर्त थी। व्हेन द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि ये शर्त लगी है, तो उन्होंने फरमाया कि कुरान हैज यूज्ड द वर्ड बिज़े सिनीन। बिज़े का मतलब ये है, द वर्ड बिज़ी जो है अरबिक अप्लाइज टू नंबर अप टू 10, यानी इसका मतलब ये है कि 10 साल के अंदर अंदर ही हो सकता है। तो जो है देयरफॉर मेक द बेट फॉर 10 इयर्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ कैमल टू 100। उन्होंने कहा कि 10 के बजाय 100 की शर्त लगाओ और ये कहो कि 3 नहीं 10 तक हो जाएगा, ये 10 साल लगेंगे अगर कम, यानी 10 से कम। सो हजरत अबू बकर उबे को उन्होंने बात की उबे से, और जो है शर्त जो है 100 कैमल में और 10 साल पर कायम हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। In 622 as the holy prophet migrate to Medina, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माइग्रेट हुए 622 में, तो एम्परर हेराक्लाइस जो था उसने क्या किया कि नॉर्थ से होते हुए तराबुजन से फ्रॉम इस्तांबुल के होते हुए ब्लैक सी नॉर्थ में गया और स्टार्टेड प्रिपरेशन टू अटैक ईरान फ्रॉम रेयर, यानी टॉप से नॉर्थ से आते हुए यूं जाके उसने नॉर्थ से आना शुरू किया। अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ। Heraclius started his counter attack in 623 from Armenia. उस ज़माने में आर्मीनिया नॉर्थ में था उसके ईरान के। Next year 624 में he entered Azerbaijan and destroyed ये वो जगह थी क्रोमिया जहाँ पर के बर्थ प्लेस ऑफ ज़ोरास्टर था और एरेवेज द प्रिंसिपल टेम्पल ऑफ ईरान। यहाँ पर वो आग का टेम्पल था जो इन्होंने खत्म किया। उसको यूं देखिए, ये उसकी राउट थी, यहाँ से वो चलता है और वो नॉर्थ आता हुआ आर्मीनिया से होता हुआ साउथ में आकर उसने यहाँ पर उसकी जो वो थी क्या नेम है, ज़ोरास्टर के जो सेंटर पीस था, जहाँ आग का एक
टेम्पल था, उसने ये लड़ाई की निशानियां हैं, यहाँ पर उसने उसको तबाह किया। और आजकल ये एरिया वेरी कॉर्नर ऑफ द ईरान और इराक के, अभी मैं आपको उसका नक्शा बताता हूँ। ये एरिया है, देखिए, जहाँ पर आग का वो था टेम्पल, इसको ये कहते थे अदुर्बैदा दगान, एक्चुअली आजकल उसको सुलेमान तख्त सुलेमान कहते हैं। तो अभी मैं आपको उसको बताता हूँ। देन ही डिस्ट्रॉयड द, ये तख्त सुलेमान जो था, यानी इनका अदुर गुशनाक, जहाँ पर ये आग की टेम्पल था, उन्होंने उसको खत्म कर दिया। उसको तख्त सुलेमानी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये है उसकी निशानियाँ आजकल भी, जो आप यानी अगर देखें तो इसमें गूगल में आपको नजर आती हैं। और भी बहुत सी तस्वीरें थे, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये मेजर पोर्शन जो था फायर टेम्पल का, उन्होंने उसे तोड़ दिया। और वो ये एरिया है जहाँ पर वो यानी इनका टेम्पल था। और ये देखिए, ग्रेट आर दी पावर ऑफ अल्लाह। This was the very year when the Muslim achieved decisive victory at Badr for the first time against the Mushrik. ये वही ईयर था 624, और बदर यहाँ पर है, मदीने से साउथ में, और मक्का के नॉर्थ में यहाँ पर बदर है। और आपने देखा कि both the prediction made in Surah Rum was fulfilled simultaneously within the stipulated period of 10 years, यानी 9 साल ये होगा, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था 10 से कम में। तो वो बिल्कुल साबित हो गया कि 9 साल में ही हुआ। After this, no one could even have doubt about the truth of the prophecy of Quran, with the result that most of the Arab polytheists जो थे मुशरिक थे, एक्सेप्ट करे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और जो है उबय बिन खलाफ मर चुका था जब, तो उसके जो रिश्तेदार थे वो बेट लेके आए और उन्होंने उसको 100 कैमल हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिए। ही टुक देम बिफोर द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, और उन्होंने कहा कि इसको तुम चैरिटी में दे दो, क्योंकि जिस वक्त शर्त लगाई गई थी उस वक्त गैम्बलिंग को मना नहीं हुआ था। और उसके बाद चूंकि शरीयत आ गई है, तो नाउ इट वाज फॉरबिडन, देयरफॉर द बेट वाज अलाउड टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द belligerent disbelievers, but instruction given that it should be given away in charity and should not be brought in personal use. तो ये देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह से एक प्रिडिक्शन जो दो बड़ी हुई थी कुरान शरीफ से, और सारी दुनिया में ये हो रहा था कि एक बहुत बड़ी रोमन एम्पायर एंड सैसनेट एम्पायर आपस में लड़ रही हैं, उनके बारे में एक प्रिडिक्शन करना, और फिर उनके जो नबी को मानने वाले पहले किताब थे, उनकी फतेह के बारे में प्रिडिक्शन करना। और फिर द सेम टाइम मक्के मदीने में जो यही कशमकश चल रही थी मुशरिकीन और अल्लाह को मानने वालों के दरमियान, उसको कैसे कोइंसाइड किया अल्लाह ताला ने कि सेम ईयर जो है वो ये वाकया हुआ कि दोनों को खुशियां होंगी। तो उस वक्त तो दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुसलमानों को खुशियां कैसे हो सकती हैं। भाई यहाँ तो ये मारे थड़े जा रहे हैं, इनको तो तबाही बर्बादी किस्मत में नजर आती है, मगर अल्लाह को बेहतर जानता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। किस तरह से अल्लाह ताला ने ये इस आयत में, सिर्फ 3 आयत में ये पेशन गोई की, और लोग जो हैं ये आयत पढ़ते हुए निकल जाते हैं। इसके पीछे कितनी बड़ी हिस्ट्री है, जो कि अगर सोचा जाए तो कुरान की तस्दीक के लिए मुशरिकीन के लिए, नान मानने वालों के लिए क्या जवाब है, जबकि उनके खुद लिखने वाले गिबन ने ये लिखा कि इसको देखते हुए तो समझ में नहीं आता कि ये कैसे प्रिडिक्शन कामयाब होगी। और यह हालत ये है कि बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था बिल्कुल 100% वो साबित हो गई, और कुरान की सदाकत सामने आ गई। सुभान अल्लाह, सदाकल्लाहुल अज़ीम।